بچے کی حالت خراب ہے، آپ انہیں کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ عمر رسیدہ نرس نے ماریا کو خبردار کیا تھا۔ وہ دوڑی دوڑی ریسیپشن پہ آئی تھی۔ جو پیسے جمع کروائے ہیں وہ واپس دیں، میں اپنے مریضوں کو دوسرے ہاسپٹل میں لے کے جا رہی ہوں۔ بی بی، وہ پیسے تو اب نہیں ملیں گے، کیونکہ ہمارے ہاسپٹل کا رول ہے جو ایڈوانس ہوتا ہے وہ ہم واپس نہیں دیتے۔ کیا واپسی نہیں دیں گے؟ یہ لیپ ٹاپ اٹھا کر میں زمین پہ دے ماروں گی۔ سارے پیسے واپس دے دے، پورے 20,000 جمع کروائے تھے میں نے ریسیپشن پہ۔ ماریا غصے میں چلانے لگی۔ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی نے اسے غصے سے دیکھا اور کہنے لگی، کیا آپ پہلی بار ہاسپٹل میں آئی ہیں؟ یہ ہر ہاسپٹل کا رول ہے کہ وہ پیسے ریفنڈ نہیں ہوتے۔ اب آپ اپنے مریضوں کو یہاں سے لے جا سکتی ہیں، میں پرچی بنا دیتی ہوں۔ اگر میرے پیسے واپس نہ کیے تو میں ہنگامہ کر دوں گی۔ جلدی واپس دیں۔ شیم آن یو، ایک مریضہ اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور آپ کے پاس سہولتیں ہی نہیں ہیں، اوپر سے کہتے ہیں کہ پیسے واپس نہیں دیں گے۔ ماریا نے چیخو پکار کرنا شروع کر دی تھی۔ ذرا ہی فاصلے پہ کھڑا جہان لگاری شاہ نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ آج اس ہاسپٹل میں ڈونیشن دینے آیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ تبھی 2 قدم چلتا ہوا وہ یہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی تھوڑی ڈر گئی تھی۔ وہ اتنا بڑا بزنس ٹائکون تھا جو ہر ماہ اس ہاسپٹل میں اچھا خاصا ڈونیشن جمع کرواتا تھا۔ وہ آج اس ہنگامے پر حیران تھا۔ کیا ہوا لڑکی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ دیکھیں سر، میری فرینڈ ہے، اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو 9 مہینوں تک ان کے ہاسپٹل کی لیڈی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتی رہی، اور اب جب کہ اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، اس کی حالت بہت ہی خطرے میں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں کسی دوسرے ہاسپٹل میں لے کر جائیں، جبکہ یہ ہمارے جمع کیے ہوئے پیسے بھی واپس نہیں کر رہے۔ میں جانتی ہوں اس نے کیسے ایک ایک پائی جمع کی تھی اپنی ڈیلیوری کے لیے۔ ماریا جہان لگاری کو ساری صورتحال بتا رہی تھی۔ تبھی جہان نے ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی کو گھور کر دیکھا تھا اور اپنے ساتھ کھڑے ہاسپٹل کے چیئرمین کو بھی، جو بڑی ڈھٹائی سے وہاں پر موجود تھا۔ اگر آپ کے ہاسپٹل کا یہ رول ہے تو میں کبھی اپنے ڈونیشن یہاں پہ نہیں بھیجوں گا مسٹر نعمان۔ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کے پیسے واپس کیجیے جو انہوں نے جمع کروائے تھے۔ جہان شاہ کے ایک اشارے پر ہاسپٹل کا عملہ فوری ہی حرکت میں آیا تھا اور ماریا کو 20,000 کی رقم اس کے ہاتھ میں تھما دی، جسے لے کر وہ فوراً ہی دوڑی تھی۔ اس سے اپنی فرینڈ رامین کی زندگی عزیز تھی، جو درد سے تڑپ رہی تھی۔ دوسرے ہاسپٹل میں لے جانے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ رقم ہوتی۔ جہان شاہ نے ایک گہری سانس لی اور پھر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کا دل پوری طرح سے خراب ہو گیا تھا کہ کیسے ہاسپٹل والے غریب مریضوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ ابھی وہ فون کان سے لگا کر ہیلو کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر اسٹیچر پہ لیٹی وجود پہ پڑی تھی۔ وہ لڑکی پوری طرح درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا زرد تھا، لیکن وہ یہ چہرہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے اچانک اس کی جان ہتھیلی میں آ گئی ہو۔ وہ لڑکی جس کی تلاش میں اس نے سڑکوں کی خاک چھانی تھی، کتنی منتیں دعائیں کی تھی، لیکن آج وہ اسٹیچر پہ پڑی ہوئی ملے گی، وہ بھی اس قدر بری حالت میں جب اس کی کنڈیشن خراب تھی۔ پہلے تو اسے وہم ہوا تھا کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے، لیکن جب اس کی سہیلی ماریا نے اس کا نام لیا، رامین ہمت رکھو، حوصلہ کرو، بس ہم تھوڑی ہی دیر میں ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، پھر تمہاری ساری تکلیفیں، سارے درد ختم ہو جائیں گے۔ وہ اپنے سہیلی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے تسلی دے رہی تھی، جبکہ رامین کی خراب حالت کے پیش نظر اسے ایمبولینس میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگا تھا اور اس درد سے تڑپتی لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ فوراً ہی اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے ماریا کو بھی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ ماریا چلا رہی تھی، سر یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اسے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ میری فرینڈ ہے۔ تمہاری فرینڈ میری جان ہے، میری زندگی۔ اگر آج اسے کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو مار دوں گا، میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ وہ رش انداز میں گاڑی سڑکوں پہ دوڑا رہا تھا۔ ماریا حیران تھی، جبکہ رامین بے ہوش تھی۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا کہ وہاں پر تکلیف ہی اس قدر تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہی اذیت میں محسوس کر رہی تھی، لیکن تکلیفوں کو دبائے ابھی بھی اس نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ صرف 10 منٹ بعد ہی گاڑی شہر کے سب سے مہنگے ہاسپٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ جہان لگاری شاہ کو دیکھ کر ہسپتال کا عملہ فوری ہی حرکت میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر ایمرجنسی ہے، وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔
عملے نے فوراً ہی رامین کو آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا تھا کیونکہ اس کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی۔ ماریا حیرت سے اس لمبے چوڑے مرد کو دیکھ رہی تھی جو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ ڈاکٹر کچھ بھی کرے، آپ نے اسے بچانا ہے۔ زمین آسمان ایک کر دے لیکن میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھی۔ بیوی؟ تو کیا یہ رامین کا شوہر ہے؟ وہ حیرت سے جہاں شاہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے اندر میں بڑی بے قراری تھی۔ وہ حیرت سے سوچ رہی تھی کہ رامین تو کہتی تھی کہ اگر شاہ جہاں کے سامنے وہ کبھی آ گئی تو وہ اسے بہت ہی بے عزت کرے گا، دھتکار دے گا، لیکن یہ تو اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا، بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آخر یہ سارا کیا معاملہ تھا؟ وہ بھی رامین کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد ہی جہان کا فون بجا تھا۔ وہ مل گئی ہے مما، لیکن اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، بہت ہی بری حالت میں ہے، بس آپ دعا کریں کہ میری رامین کو کچھ نہ ہو۔ وہ فون پر کسی کو بتا رہا تھا، شاید وہ ان کی والدہ تھی۔ ماریا نے گہری سانس لی تھی۔ تبھی آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ مسٹر جہاں، آپ کی وائف کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بی پی ایک دم سے شوٹ کر گیا ہے۔ ماں، یہ بچے میں سے صرف ایک کو بچا پائیں گے ہم۔ آپ اس پیپر پہ سائن کر دیں۔ میری وائف کو بچانے کی کوشش کریں ڈاکٹر، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے فوراً کاغذات پر سائن کر دیے تھے۔ ماریا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یا خدا، رامین اور اس کے بچے کو زندگی دینا، دونوں کی حفاظت کرنا۔ اس نے دعا مانگ کر دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیر دیے تھے، پھر ملامت بھری نظروں سے جہان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر اس کی اتنی ہی فکر، اتنی ہی محبت کرتے تھے تو کیوں اتنے عرصے تک اسے اتنی اذیت اور اتنی تکلیف دی کہ وہ آج اس حال تک پہنچ گئی۔ جہان خاموش تھا۔ گزرے دنوں کی اذیت ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں درد بن کر بہہ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مما، جیا، دادو، ڈیڈی سب ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ کیسی ہے رامین؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ مما، وہ حاملہ تھی، کیسے گزارے ہوں گے اس نے یہ دن اکیلے، کتنی اذیت اٹھائی ہوگی، اور ابھی بھی وہ تکلیف میں ہے، اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ماں کے گلے سے لگ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ دادو اور مما اس کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ خود جیا بھی بھائی کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ ماریا حیران تھی رامین کے لیے کہ ان سب کی اتنی محبت پر۔ کل تک جو لڑکی اپنی ڈیلیوری کے لیے ایک ایک پائی جمع کر رہی تھی، اور آج شاہ خاندان جو اس شہر کا سب سے بڑا رئیس خاندان تھا، وہ رامین پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے۔ شہر کے بڑے ڈاکٹر اس کا آپریشن کر رہے تھے۔ پھر 1 گھنٹے بعد ہی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ مبارک ہو مسٹر شاہ جہاں، آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن آپ کی مسز کی حالت ابھی بھی خطرے میں ہے کہ انہیں انتہائی کیئر میں رکھا گیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ دادا اور مما کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن جہان کو ذرا بھی خوشی نہ ہوئی تھی۔ اسے صرف فکر تھی تو رامین کی زندگی کی۔ ڈیڈی نے اسے حوصلہ دیا تھا کہ آپ بچوں کی طرح رو رہے ہو، کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاسپٹل کے اچھے ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں۔ چند لمحے بعد جب ڈاکٹر نائلہ نے بچہ جہان کے ہاتھوں میں دیا تھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے مما کو اشارہ کیا تھا۔ عالیہ بیگم، اس نے فوراً اس ننھے شہزادے کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ جہان نے اپنے قدم آئی سی یو کی طرف بڑھا دیے تھے۔ شیشے کے اس پار لیٹی ہوئی اس کی زندگی کی دھڑکن ابھی بھی چل رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا، حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا کر چکا تھا۔ کسی خوبصورت بہار کے جھونکے کی طرح رامین نے اس کی زندگی میں قدم رکھا تھا، اور پھر ایک غلط فہمی، ایک سازش نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس معصوم کو اس نے کس قدر ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ ماضی کی تکلیف دہ یادیں اسے پھر اذیت میں گھیر رہی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرے علاوہ بھی کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں رہ چکی ہو۔ اپنی مظلومیت اور معصومیت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے تم نے چہرے پر، لیکن تمہارے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے۔ اس لیے تمہاری عزت اسی میں ہے کہ اپنا سامان لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں مزید تمہیں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ جہان اس سے نفرت سے کہہ رہا تھا۔ رامین حیران تھی۔ اس نے بیڈ پر کچھ تصویریں اور کچھ کاغذات پھینکے تھے، جنہیں دیکھ کر رامین حیران رہ گئی تھی۔ اس کی بربادی کے ثبوت کسی نے جہان کو دیے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے،
یہ تصویریں میری نہیں ہیں۔ میں نے جو کچھ آپ سے کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا آپ سے۔ رامین سر جھکا کر بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ وہ سچ تھا یا جھوٹ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن مجھے تمہاری مکاری اور ہوشیاری پر حیرت ہو رہی ہے کہ کوئی لڑکی مجھے کیسے بے وقوف بنا سکتی ہے۔ تمہارے معصوم چہرے کے پیچھے تمہارا غلیظ کردار چھپا ہوگا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سب گھر والے شادی میں گئے ہوئے ہیں، اس لیے جو تم نے اپنا سامان لینا ہے وہ لو اور یہاں سے چلتی بنو۔ کوئی بھی سوال پوچھے گئے تو میرے پاس ان کا جواب ہوگا۔ تم ان کے آنے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔ اور ضلالت سہنے کی ہمت رامین میں نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی بڑی مشکلوں کا شکار تھی۔ جہان اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب سامان لے کر یہاں سے نکلتی ہے۔ وہ جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے، جیسے اگر ایک منٹ بھی رامین نے دیر کی تو وہ اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دے گا۔ رامین نے خاموشی سے اپنے کالے رنگ کا بیگ نکالا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اگر وہ اپنی صفائی بھی دینا چاہے تو وہ سب جہان کو جھوٹ لگے گا، اس لیے وہ کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ خاموش آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں، لیکن اس نے اپنے آنسو چھپا لیے تھے۔ اپنے بیگ میں وہ پرانے کپڑے اور جو تھوڑا سا سامان وہ گھر سے لے کر آئی تھی وہی رکھنے لگی۔ اس نے اور کچھ بھی بیگ میں نہیں رکھا تھا۔ جیسے ہی بیگ اٹھانے لگی جہاں کی آواز پر رک گئی۔ یہ لو، یہ پیسے رکھ لو، یہ تمہاری ان 3 راتوں کی قیمت ہے جو تم نے میرے ساتھ گزاری ہے۔ طلاق کے پیپر میں تمہیں جلد ہی بھجوا دوں گا۔ یوں سمجھ لو کہ میرا اور تمہارا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، اس لیے میں یہ پیسے تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے نوٹوں کی 3 موٹی موٹی گٹیاں رامین کے سامنے رکھی تھی۔ رامین نے ان نوٹوں کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی تو وہ تیار ہوئی تھی، گلابی رنگ کا ہلکا سا سوٹ پہنے، کلائی میں 2-3 چوڑیاں ڈال لی تھی اور ہونٹوں پر لپسٹک۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ رات کی بھیانک خاموشی اس کی خوشیاں نکلنے کو تیار بیٹھی ہے۔ اس نے خاموشی سے بیگ کندھے پہ ڈالا اور کمرے سے نکل گئی۔ جہان نے اس پر اچرتے سے نگاہ ڈالی تھی، تبھی اچانک اس کے موبائل پر میسج کی ٹیون بجی تھی۔ جنید کا وائس میسج تھا۔ وہ وہیں پر کھڑا کھڑا اس میسج کو سننے لگا۔ جہان، میری بات غور سے سنو۔ دیکھو، مجھے کسی نے اطلاع دی ہے کہ نیلم تمہیں اور رامین کو جدا کرنے کے لیے کوئی چال چلنے والی ہے۔ اس نے کوئی جھوٹے کاغذات اور جھوٹی تصویریں بنوائی ہیں۔ مجھے اس کے گھر کے کام کرنے والی ملازمہ کی بیٹی نے بتایا ہے، اس لیے اس کی کسی بھی گھٹیا سازش کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو بچا کر رکھو اس 2 نمبر عورت سے۔ میں 2-3 دن بعد آ رہا ہوں، تمہیں ساری سچائی بتاتا ہوں۔ جہان کے اوپر جیسے پہاڑ گر گئے تھے۔ تو کیا یہ سارا ڈرامہ نیلم نے رچایا تھا؟ اسی نے ہی یہ ساری جھوٹی تصویریں دی تھی رامین کی، اور وہ کاغذات جو بہت پرانے تھے جسے رامین کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ اگر یہ سب جھوٹ تھا تو اس نے رامین کو گھر سے کیوں نکال دیا؟ کاش اس کا میسج 2 منٹ پہلے آ جاتا تو وہ پاگلوں کی طرح برستی بارش میں اسے تلاش کرنے نہ بھاگتا۔ صرف 2 منٹ کا کھیل تھا، لیکن ان 2 منٹ میں 2 لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی تھی۔ بابا، رامین کہاں گئی ہے؟ کس طرف؟ اس نے پاگلوں کی طرح پوچھا تھا۔ چوکیدار بابا پریشان ہو کر کہنے لگا، وہ تو دائیں طرف کو گئی ہے جہان صاحب۔ برستی بارش میں اسے کوئی ہوش نہ تھا، بس وہ رامین کو تلاش کرنا چاہتا تھا جو جیسے اندھیرے میں جا کر غائب سی ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی، اب وہ دوبارہ اسے ملے گی بھی یا نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بارش میں کھڑا وہ آنسو بہا رہا تھا۔ 1 ماہ پہلے جہان گاڑی میں بیٹھا جنید کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سامنے ریسٹورنٹ سے کھانا پیک کروا کر لا رہا تھا کیونکہ دونوں کو ہی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اس شہر ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آئے تھے۔ یہاں پر جہان نے ایک فلیٹ خرید رکھا تھا کیونکہ اکثر اس شہر میں ان دونوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ جب بھی آتے اسے فلیٹ میں رکتے تھے۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر اب انہیں سیدھا فلیٹ پہ جانا تھا۔ اسے کوفت ہو رہی تھی۔ جنید نے آدھا گھنٹہ لگا دیا تھا۔ وقت گزاری کے لیے وہ موبائل دیکھنے لگا، لیکن اچانک ہی کوئی گاڑی کے شیشے پہ جھکا تھا۔ میری مدد کریں، خدا کے لیے مجھے چھپا لے اس گاڑی میں، ورنہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے زبردستی گاڑی کا پچھلی سیٹ کا شیشہ بھی کھول لیا تھا۔ کالے رنگ کے سیاہ دوپٹے میں لپٹی وہ پچھلی سیٹوں پر چھپ گئی تھی۔ جہان حیران تھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور کیوں اتنا رو رہی ہے۔ وہ بہت ڈری ہوئی اور خوفزدہ لگ رہی تھی، باقاعدہ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر چھپ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ جہان گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکلا۔
تبھی اس کی نظر ذرا سے فاصلے پہ کھڑے ہوئے دو آدمیوں پہ پڑی تھی۔ شکل و صورت سے دونوں ہی گنڈے لگ رہے تھے۔ سب سے زیادہ چکا دینے والی بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھوں میں پسٹل تھی۔ وہ دونوں متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ جہان کو ساری کہانی سمجھ آنے لگی۔ چند لمحے بعد ہی ہاتھوں میں پسٹل چھپائے ایک آدمی اس کے قریب آیا تھا۔ کیا آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے؟ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ اسی طرف سے گزر کے گئی ہے۔ وہ آدمی بے چینی سے جہان سے پوچھ رہا تھا۔ جہان نے اپنی تیکھی نظریں اس پر گاڑی تھی۔ اول تو پبلک پلیس میں یوں پسٹل لے کے کھڑا ہونا بہت بڑا جرم ہے مسٹر۔ ہولیے سے آپ کوئی گنڈے لگ رہے ہیں۔ لگتا ہے کسی لڑکی کو اغوا کرنے کا ارادہ ہے۔ جہان کے تیز لہجے پر وہ آدمی سٹ پٹا کر بھاگ گیا تھا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد ہی وہ دونوں یہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ لڑکی خوف کے مارے ابھی تک گاڑی کی پچھلی سیٹوں میں ہی چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جنید چلا آیا تھا۔ گاڑی کا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ توبہ توبہ، اتنا رش تھا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ سب عورتوں نے اپنے اپنے ہسبینڈ کو ریسٹورینٹ میں ہی بھیج دیا تھا کہ جاؤ، ہمارا پکانے کا موڈ نہیں ہے، آج باہر سے کھانا لے کر آؤ۔ بھائی میری تو باری ہی نہیں آ رہی تھی، جنید منہ بنا کر کہہ رہا تھا۔ جبکہ جہان بھی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، وہ کچھ خاموش تھا۔ جہان نے گاڑی چلانا شروع کر دی تھی۔ لڑکی ابھی تک وہیں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ تبھی جنید کی نگاہیں شیشے سے اس لڑکی پہ پڑی تھی۔ ایک دم ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، چڑیل چڑیل، جہاں گاڑی روکو، ہماری گاڑی میں چڑیل ہے۔ وہ صاف ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ شٹ اپ، یہ چڑیل نہیں ہے بلکہ ایک لڑکی ہے، جیتی جاگتی لڑکی۔ اس کا مذاق اڑاتے جہان بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ جنید ایک دم ہی پلٹا تھا، کالے دوپٹے سے چہرہ چھپائے۔ وہ لڑکی پیچھے بیٹھی بہت ہی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ محترمہ، آپ کو کہاں جانا ہے؟ مجھے بتائیں ایڈریس، میں آپ کو آپ کے گھر کے سامنے اتار دیتا ہوں۔ ویسے بھی آدھی رات کو یہ سڑکوں پہ گھومنا پھرنا لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا، تبھی تو آپ لوگ ایسے مشکل صورتحال میں گرفتار ہوتی ہیں۔ اب کے جہان اسے سختی سے کہہ رہا تھا۔ جنید بھی حیران تھا کہ آخر یہ لڑکی کہاں سے آئی گاڑی میں، اور جہان نے اسے اپنی گاڑی میں کیوں بٹھایا ہے۔ آپ کا احسان ہے مجھ پر، آپ نے مجھے ان درندوں سے بچا لیا۔ مجھے کسی وومن شیلٹر ہوم یا کسی دارالامان میں چھوڑ دیں، آپ کو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اگر میں گھر گئی تو وہ لوگ پھر سے آ جائیں گے، وہ لڑکی بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ جہان خاموش تھا۔ جنید حیران تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر اس نے اپنے لگ بھیج لیے۔ یہ معاملہ لگ رہا تھا کہ گاڑی میں حل نہیں ہوگا، لیکن فلیٹ میں وہ دونوں اکیلے رہتے تھے، کیا اسے بھی وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی میں وہ فلیٹ پر آ چکے تھے۔ وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ ہی تھی، اور اس نئی جگہ کو دیکھ کر وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا یہاں پر ہے وہ دارالامان جس میں آپ مجھے چھوڑیں گے؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، یہ کوئی دارالامان نہیں بلکہ ہمارا گھر ہے۔ آپ کو ہم کل وہاں چھوڑیں گے جہاں پر آپ جانا چاہتی ہیں۔ ابھی فی الحال آپ کو یہ رات ہمارے ساتھ ہمارے فلیٹ پہ گزارنی ہوگی۔ کیا؟ ہرگز نہیں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں اتنی مشکل سے اپنی عزت بچانا چاہتی ہوں، رات کو سڑکوں پہ بھٹکتی پھر رہی ہوں، اور آپ اتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ رات آپ دونوں کے ساتھ گزاروں۔ شیم آن یو۔ اس لڑکی کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ تبھی جہان نے اسے غصے میں بولا تھا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ ایک تو یہاں بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ محترمہ، آپ کی عزت بچا کر ہی میں اپنے ساتھ اس فلیٹ میں لے کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں آپ سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ یوں رات کو کسی بھی جگہ پر جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے میں صبح آپ کو وہیں چھوڑ دوں گا جہاں آپ جانا چاہتی ہیں۔ آج آپ کو اس فلیٹ میں رکنا پڑے گا جہاں پر ہم دونوں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہم دونوں پہ بھروسہ ہے تو ہمارے ساتھ چلیں، ورنہ وہ راستہ صاف پڑا ہے، چلی جائیں، تاکہ وہ دونوں درندے پھر سے آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ جہان نے اسے خبردار کر دیا تھا۔ اب وہ لڑکی کچھ پریشان سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ آیا ان پہ اعتماد کرے یا نہیں۔ پھر بے بسی سے اس نے ان دونوں کے پیچھے قدم بڑھا دیے تھے۔ فلیٹ کا لاک کھول کر جنید کھانا لے کر سیدھا کچن میں چلا گیا تھا، جبکہ جہان صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ لڑکی ابھی تک دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ دونوں کھانا کھانے لگے تو اسے بھی کھانے کی آفر کی، لیکن وہ ابھی تک نظریں جھکائے کھڑی تھی، جیسے اسے کوئی سزا دی گئی ہو۔ جنید اس سے سرگوشی میں کہنے لگا، کون ہے یہ لڑکی یار؟ آخر تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ کیا معاملہ ہے یہ سارا؟ وہ حیران ہو رہا تھا۔ وہ تنگ آ کر کہنے لگا، میں خود نہیں جانتا کون ہے یہ،
زبردستی میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھی۔ لگ رہا ہے کہ کوئی پیچیدہ معاملہ ہے جو یہ لڑکی خود ہمیں بتائے گی تو پتہ چلے گا۔ وہ دونوں سرگوشیوں میں گفتگو کر رہے تھے، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی انہیں شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جن حالاتوں سے گزر کے آئی تھی وہ کچھ حالات ہی ایسے تھے کہ وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی تھی کہ کب کوئی اس کے لیے شیطانی درندے کا روپ اختیار کر لے۔ دونوں کھانا کھا چکے تو جہان نے کھانا اس کے سامنے بھی رکھ دیا۔ ہم دونوں جا رہے ہیں اندر کمرے میں، تم آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ لڑکی سہمی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کل سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ بھوک تو شدت کی لگ رہی تھی، لیکن بھوک سے زیادہ اسے اپنی عزت کی فکر تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ دونوں کمرے میں چلے گئے ہیں تو وہ بیٹھ کر ان کا بچایا ہوا وہ برگر کھانے لگی، جو اس وقت کسی شاہی کھانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا معاملہ ہے اس لڑکی کا یار؟ تم بھی حد کرتے ہو، اس لڑکی کو یہاں ہی لے کر آ گئے ہو۔ کون ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اگر کوئی قتل وغیرہ کا معاملہ ہوا تو ہم دونوں تو پھنس جائیں گے۔ جنید پریشانی کا شکار تھا۔ جہان اس کی بات سن کر ہنسا۔ تم تو صدا کے ڈرپوک ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی کسی بڑی مشکل میں ہے، شاید اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ اب یہ ہمیں کچھ بتائے گی تو ہی پتہ چلے گا، ورنہ اگر اس نے کچھ نہ بتایا تو میں اسے صبح کسی دارالامان یا یتیم خانے میں چھوڑ دوں گا۔ جنید واش روم میں گھس گیا تھا نہانے کے لیے، جبکہ وہ وہیں پر کھڑکی میں کھڑا ہو کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ تبھی اسے اس لڑکی کا خیال آیا تو ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی دونوں پاؤں صوفے پہ رکھے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، شاید وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ جان نے جیسے ہی دروازہ کھولا کمرے کا اور باہر آیا تو اچانک ہی ہلکی آواز پر اس لڑکی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی، بہت ہی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اب جا کر جہان نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، سچ میں ہی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ گوری چٹی رنگت، اوپر سے کالے رنگ کا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، پاؤں میں نازک سی چپلیں تھی، عام سے کپڑوں میں بھی وہ بہت ہی خاص لگ رہی تھی۔ لڑکی بہت ہی اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ کسی غریب گھرانے کی ہے۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا مشکل ہوگی۔ تبھی وہ اس کے سامنے گیا اور نرمی سے کہنے لگا، اگر سونا ہے تو دوسرے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ، صبح ہوتے ہی میں تمہیں کسی دارالامان میں چھوڑ دوں گا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہم دونوں پر اعتبار کرو۔ جس طرح بھروسہ کر کے ہماری گاڑی میں بیٹھ کر یہاں تک آ گئی ہو، اسی طرح یہ رات بھی گزر جائے گی اور صبح میں تمہیں تمہاری کہی ہوئی جگہ پر چھوڑ دوں گا۔ جہان اسے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ خود پر حیران تھا کہ کیسے اس سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں اتنی نرمی آ گئی تھی۔ نہیں نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، بس رات ہی تو گزارنی ہے، گزر جائے گی یہ رات، آپ کمرے میں جا کر سو جائے، میں یہیں پہ ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز بڑی دھیمی اور پرکشش تھی۔ تبھی وہ نرمی سے کہنے لگا، اچھا وہ لوگ کون تھے جو تمہارے پیچھے پڑے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں پسٹل بھی تھی، کیا کوئی قتل کا معاملہ ہے؟ جہان کے منہ سے یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ نادرا بائی کے آدمی تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے کر جانا چاہتے تھے کیونکہ میرا سودا ہو چکا تھا، لیکن میں کسی بھی قیمت پر اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کون نادرا بائی؟ اور تمہارا سودا کس نے کیا تھا؟ وہ حیران تھا۔ میرے ستیلے بھائی نے، ابھی چند دن پہلے ہی ڈیڈی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے دھوکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور مجھے بھی دھمکیاں دینے لگا کہ میں زبردستی ساری کاغذات پر سائن کر کے ڈیڈی کی دولت اس کے نام کر دوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے مجھے 3 دن تک کمرے میں بند رکھا اور پھر چوتھے دن وہ میرا زبردستی نکاح کرنے لگا، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ نکاح نہیں تھا، وہ ایک دھوکہ تھا۔ در حقیقت تو وہ لوگ مجھے خریدنے آئے تھے کیونکہ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ میں مر جاؤں گی لیکن وہاں واپس نہیں جاؤں گی اور نہ ہی ان کاغذات پر دستخط کروں گی۔ آپ بس مجھے کچھ دنوں کے لیے کسی شیلٹر ہوم میں بھیج دیں، میں ابھی اپنی عزت بچانا چاہتی ہوں ان درندوں سے۔ جہان نے معصومیت سے روتی اس لڑکی کو دیکھا، جیسے اس کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، شفاف گالوں پر موتیوں کی لڑیاں آنسو کی صورت میں بہہ رہی تھی۔ وہ ساری بات سمجھ گیا تھا، یہ سارا دولت کا معاملہ تھا۔ حلیے سے بھی وہ کوئی امیر زادی ہی لگ رہی تھی، شفاف ہاتھ، صاف ستھرا چہرہ، پہنے ہوئے کپڑے جو عام سے تھے لیکن بہت ہی سلیقے سے اس نے دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا،
جہان کے دل میں اچانک ہی ایک عجیب سی بے چینی نے سر اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ ایسے جذبات سے کبھی آشنا نہ ہوا تھا۔ تبھی اسے کہنے لگا، یہاں پہ بے فکر ہو کر سو جاؤ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نہیں نہیں، میں سو نہیں سکتی، خاص طور پر جب میں پریشان ہوتی ہوں تو مجھے بالکل بھی نیند نہیں آتی۔ وہ ایسے ہی بیٹھی رہی اور جہان کی آنکھوں سے بھی نیند کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوری رات بیٹھ کر اس لڑکی سے باتیں کرتا رہے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی نہیں تھی، کیونکہ اس کا واسطہ تو لڑکیوں سے پڑتا ہی رہتا تھا، کبھی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں تو کبھی کسی اور معاملات میں۔ آفس میں کام کرنے والی ہزاروں لڑکیاں تھیں، اور پھر سب سے بڑی بات اس کی بزنس پارٹنر نیلم چودھری، جو کہ اس کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اس کی بے باک اداؤں کو دیکھ کر بھی جہان کے جذبات میں کوئی ہلچل نہ ہوتی تھی، بلکہ اسے ایک عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی۔ لیکن نیلم اس سے عشق کرتی تھی، وہ اس کی ایک نظر التفات کے لیے بے چین پھرتی تھی، لیکن جہان اسے گھاس بھی نہ ڈالتا تھا۔ اور پھر آج اس اجنبی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل کیوں اتنا بے قرار ہو رہا تھا؟ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ماضی کے بارے میں سنتا رہے۔ پھر مزید گفتگو کرنے کے لیے وہ کہنے لگا، تو تمہارے ڈیڈی کا انتقال کیسے ہوا؟ اور تمہاری سگی ماں کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ نہیں، مما تو میری بچپن سے ہی فوت ہو گئی تھی، لیکن پھر دوسری شادی ڈیڈی نے ایک ایسی عورت سے کی جس کے پہلے سے ہی 2 بچے تھے، اور وہ میرے سوتیلی بہن بھائی تھے۔ لیکن ان کی نیت بہت ہی خراب تھی، ان کی نظریں ڈیڈی کی دولت پر تھی، کیونکہ وہ عورت اچھی خاصی عمر کی تھی اور اس کے بچے بھی تقریباً جوان ہی تھے۔ میں اس وقت بہت ہی چھوٹی تھی، جب میں 14 سال کی تھی، رات کو پڑھائی کر رہی تھی، تو میرا سوتیلا بھائی آدھی رات کو میرے کمرے میں آ گیا۔ اگر اس دن میں نہ چیختی تو وہ شاید میری عزت پہ حملہ کر دیتا۔ بامشکل میں اس سے اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں رات بھر روتی رہی۔ صبح اٹھ کر میں نے ڈیڈی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہوں نے اسی وقت حسن کو گھر سے نکال دیا تھا اور مجھے ہاسٹل میں بھیج دیا، کیونکہ میں وہاں زیادہ محفوظ تھی۔ کیونکہ میری سوتیلی ماں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے بیٹے کو واپس نہ بلایا تو وہ ڈیڈی سے طلاق لے لیں گی اور ان کی بزنس پارٹنر سے شادی کر لیں گی، جو ڈیڈی کسی صورت نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ بزنس پارٹنر ان کا پرانا دشمن تھا۔ ڈیڈی اس کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ اگر وہ عورت کو طلاق دے دیتے تو کئی راز بھی اس کے ساتھ چلے جاتے۔ یوں وہ مجبوری میں اسے برداشت کرتے چلے گئے۔ جب تک میں ہاسٹل میں رہ رہی تھی، پریشانیوں نے ڈیڈی کو ایسے جکڑا کہ وہ دل کے مریض بنتے چلے گئے، اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ ایک دن اچانک وہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ جہان ان ساری باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ ڈیڈی کے جاتے ہی ان کی نیت بدل گئی تھی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن میرا سوتیلا بھائی زبردستی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور جب میں نے اس بات سے انکار کیا تو انہوں نے میرا سودا طے کر دیا۔ وہ نادرا بھائی کے کوٹھے پر مجھے فروخت کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لوگ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، تبھی تو میں وہاں سے بھاگی، ورنہ کوئی لڑکی اپنے گھر سے کیوں بھاگتی ہے؟ جب اپنے ہی گھر میں عزت کے سودائی اپنی عزتوں کے سودے کرنے لگے تو کوئی لڑکی گھر میں محفوظ نہیں ہوتی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جہان کو اپنا سمجھ کے اس نے جیسے اپنا دل کھول کے رکھ دیا تھا۔ کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے جس سے میں اپنی دکھ تکلیفیں شیئر کر سکوں۔ اتنے دنوں سے اپنے دل پر بوجھ لے کے پھر رہی تھی۔ بس آپ مجھ پر احسان کر دیں، مجھے کسی شیلٹر ہوم میں بھجوا دیں، میں ساری زندگی آپ کو دعائیں دوں گی۔ اس نے جہان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ آپ کی عزت اور جان دونوں یہاں پر محفوظ ہے، اس لیے بے فکر ہو کر یہاں پر سو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں آ گیا تھا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس لڑکی کی تکلیفیں، اس کے دکھ اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہے تھے۔ میٹنگ تم اٹینڈ کر لو، آج میں اسے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ جنید جو بریڈ پہ جیم لگا رہا تھا، جہان کی بات پر ایک دم ہی چوکا تھا۔ جہان، وہ بھی اپنی اتنی اہم میٹنگ چھوڑے؟ کوئی تو خاص بات ہے۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میری شکل پہ کچھ لکھا ہوا ہے جو تم مجھے ایسے دیکھ رہے ہو؟ جہان نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے بھائی، میری پیٹھ میں ابھی سے درد ہونے لگا ہے۔ وہ فضول ایکٹنگ کرنے لگا۔ جہان نے سر جھٹکا تھا، تبھی اس کی نظر دروازے پہ کھڑی لڑکی پہ پڑی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ لپیٹے جیسے تیار کھڑی تھی۔ پھر جنید تیار ہو کر میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا، جبکہ وہ اسے آج شیلٹر ہوم میں لے کر جا رہا تھا، جس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔
लेकिन वो किसी न किसी से पूछ लेता। बहरहाल उस लड़की को महफूज हाथों में छोड़ना लाजमी था। तब तक वो शैतान दरिंदे जैसे इंसानों से अपनी इज्जत बचाकर भटकती फिरेगी। वो अब गाड़ी में बैठ चुकी थी, उसके साथ फ्रंट वाली सीट पर। धीरे धीरे वो गाड़ी सड़कों पे दौड़ाने लगा, लेकिन जहान का दिल चाह रहा था कि वो हमेशा ऐसे ही उसके साथ बैठी रहे। वो बार बार उसे देखता है और नजरें फेर लेता। लड़की बिल्कुल खामोश से बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसे कहने लगा, आप यहीं पर बैठी रहें, मैं 1 मिनट में आता हूँ। जो किसी खास बंदे के पास गया था, जो इस शहर में उसका जानने वाला था। वो उसे शेल्टर रूम के बारे में छानबीन कर रहा था। जी साहब जी, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर वो शेल्टर रूम है। वहाँ काफी खवातीन पनाह लिए हुए हैं। लेकिन कुछ महीने पहले तो इसकी शोहरत अच्छी थी, लेकिन अब इसके बारे में ये इत्तला है कि वहाँ पर भी कुछ गलत काम होने लगे हैं। लेकिन हकीकी मालूमात किसी के पास भी नहीं। मेरे इनमें तो वही एक शेल्टर रूम है। जहान शाह ने उसका शुक्रिया अदा किया था। फिर मुकम्मल मालूमात लेकर वो वापसी गाड़ी में आकर बैठा। अब गाड़ी उसी सिम तोड़ रही थी। तभी वो नरमी से कहने लगा, आपने अपना नाम तो मुझे बताया ही नहीं। मुझे अपना नाम बता देना, मैं फोन नंबर भी आपको दे देता हूँ, ताकि कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे फोन करके बता सकती हैं। मुझे अपना हमदर्द, खैर ख्वाह जो कुछ भी समझे। उसके नरम लहजे पर वो दुख से मुस्कुराई थी। चले, मेरे अपने ना सही कोई गैर तो होगा जिससे मैं अपना कोई दुख दर्द शेयर कर सकूं। उसकी आंखें नम थीं। एक दुख भरी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। फिर वो कहने लगी, मेरा नाम रामीन है, रामीन फातिमा। हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। आपके वालिदैन ने आपकी बहुत ही अच्छी तरबियत की है। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। वो दुख तकलीफ में मुब्तला लड़की उसे दुआएं दे रही थी। जहान के दिल में अचानक ही कोई ठेस सी उठी थी। अभी वो हमेशा के लिए उससे जुदा होने वाली है। शायद वो कभी भी उसे ना देख सके। थोड़ी ही देर बाद शेल्टर होम आ गया था। फिर वो इंचार्ज से मुलाकात करने लगा। वो एक खातून थी जो बड़ी मीठी नजरों से रामीन की तरफ देख रही थी। रामीन सर झुकाए काले कपड़ों में लिपटी मुसलसल नीचे देखी जा रही थी। फिर वो इंचार्ज लगावट भरे लहजे में कहने लगी, आप फिक्र ही ना करें, यहाँ पर बहुत सी लड़कियां हैं। ये यहाँ पर मसरूफ भी है और महफूज भी, इसलिए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। जाओ बेटा, आप अंदर चली जाओ। वो जो दाएं तरफ कमरा है, वहाँ पर और भी बहुत सी लड़कियां हैं आप जैसी बेसहारा। ऐसे लग रहा था इंचार्ज बस जहान को यहाँ से भेजना चाहती है, इसलिए जल्दी से उसे लड़कियों के कमरे में भेज दिया था। वो धीरे धीरे कदम उठाती लम्हा ब लम्हा जहान से दूर होने लगी। उसका दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। वो भारी कदमों से पलटा और शेल्टर रूम से बाहर आ गया। बेवजह ही उसका दिल भारी हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि दिल पर कोई बड़ा वजन रखा हुआ है। पता नहीं साहब जी, सुना है कि कई अरसे से वहाँ पर कुछ गलत काम होने लगे हैं। कई लड़कियों को मजबूर किया जाता है कि वो अमीर मर्दों के साथ रात गुजारें, और ये भी मशहूर है कि वहाँ लड़कियों को तंग किया जाता है, जबरदस्ती उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। शेल्टर होम का एड्रेस बताने वाले की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। नहीं नहीं, अगर वो किसी गलत काम में फंस गई या उस मासूम के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो शायद वो मर ही जाएगी। उसके अपनों ने ही उसके साथ इतना जुल्म किया है। वो तेजी से गाड़ी वापस मोड़ रहा था। गहरे गहरे सांस लेता वो अब तेजी से गाड़ी चला रहा था। ऐसे लग रहा था कि उसे जल्द से जल्द रामीन चाहिए, वरना उसका दम घुट जाएगा। अचानक ही उसके दिल में जो मोहब्बत जागी थी वो खुद ही उससे अनजान था। थोड़ी ही देर में वो इंचार्ज के सामने खड़ा था। वो लड़की जिसे मैं अपने साथ लेकर आया था उसे बुलाएं, मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ वापिस। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप उसे लेकर आए हैं और अभी वापस लेकर जाना चाहते हैं। देखें, ये एक महफूज जगह है उसके रहने की। आप उसे कहाँ लेकर जाएंगे अपने साथ, जबकि आप खुद मुझे बता चुके हैं कि वो एक बेसहारा लड़की है। उसके अपने रिश्तेदार भी कोई नहीं है इस दुनिया में। इंचार्ज को गुस्सा आ रहा था। सोने की चिड़िया उसके हाथ से निकलने को जो थी। मैंने कहा ना, उस लड़की को बुलाएं, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। यहाँ पर हरगिज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोगों की शोहरत अच्छी नहीं है। मैं सब कुछ जान गया हूँ। जहान एकदम ही ठाड़ा था। उसके चिल्लाने पर सब लोगों के हाथ पांव फूल गए थे। वो कोई आम इंसान नहीं था, लगारी शाह इंडस्ट्रीज का मालिक था, फरहान लगारी शाह का इकलौता बेटा। इंचार्ज ने फौरन ही रामीन को बुलाया था। चलो लड़की, वो जो तुम्हें छोड़ने आया था नौजवान, वही तुम्हें वापस लेने आया है। रामीन हैरान रह गई थी।
जहान ने उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखा था। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्या हुआ है? क्या वो लोग मुझे ढूंढते फिर रहे हैं? क्या आप भी उन लोगों के साथ मिल गए हैं? मुझे नादरा बाई के कोठे पर लेकर जाना चाहते हैं? मैं हरगिज़ आपके साथ नहीं जाऊंगी। वो पूरी तरह डर गई थी। खामोश, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं भेज रहा, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये जगह भी किसी कोठे से कम नहीं है। वो इंचार्ज को हकारत भरी नजरों से देख रहा था। तब उसने रामीन का हाथ थामा और उसे अपने साथ गाड़ी तक ले आया। तो फिर आप मुझे क्यों लेने आए हैं? मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, ये जगह भी महफूज नहीं है। यहाँ पर लड़कियों के साथ गलत काम होता है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जहान के कहने पर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं, तो फिर मुझे मर ही जाना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो पागलों की तरह वहां से भागने लगी। जहान ने एकदम से उसे पकड़कर अपने बाजू में दबोच लिया था। मैं हूं ना तुम्हारा ठिकाना, फिर क्यों मरने का सोच रही हो? क्या मतलब है आपका? वो हैरान थी। तभी वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा मतलब ये है कि रामीन फातिमा, मैं आपसे निकाह करूंगा और आप हमेशा के लिए मेरे हाथों में महफूज हो जाएंगी। फिर कोई आपको छू भी नहीं सकता। लेकिन अब उसके लब खामोश थे। जहान की आंखों में उसके लिए गहरी मोहब्बत की परछाई थी। वो अजीब सी कैफियत का शिकार था। शायद उसके दिल में छाए मोहब्बत के वो जज्बात जो रामीन के लिए उभरे थे, ऐसे ही नहीं थे। ये कोई खुदा का इशारा ही था जो रामीन उसकी जिंदगी में आई थी। अब चलो मेरे साथ। जहान ने पूरे हक से उसका हाथ पकड़ लिया था। लो, मैं तो पहले ही कह रहा था कि दाल में कुछ काला है। ऐसे ही तो मेरे दिल में शक नहीं हुआ था। जुनैद उसे छेड़ रहा था। बकवास बंद करो और निकाह ख्वाह का इंतजाम करो। जहान ने उसे घूरा था। लो, तुम मुझे मरवाओगे आंटी से कम उनसे तो पूछ लो। उन्हें तो बता दो कि मैं रामीन बाजी से निकाह करूं भी या नहीं। जहान ने नफी में सर हिलाया। मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह जानता हूँ। उनका यही सवाल होगा कि लड़की कौन है, किससे ताल्लुक है, फलाना ढिमकाना। इसलिए मुझे उनके सवालों के जवाब नहीं देने। जब निकाह हो जाएगा तो मैं खुद ही उन्हें राजी कर लूंगा। फिलहाल मैं रामीन से जो वादा कर चुका हूँ, मुझे उसे पूरा करना है। फिर इस्लामाबाद की बड़ी मस्जिद में उनका निकाह हुआ था। रामीन का दिल धड़क रहा था। खुदा ने उसे मजबूत सहारा दे दिया था, वरना वो तो बिल्कुल ही मायूस हो चुकी थी। जहान चाचू से पाकर अपने आप को आसमान की बुलंदियों पर महसूस कर रहा था। उसे अचानक ही रामीन से मोहब्बत हो गई थी। फिर 3-4 दिन इस्लामाबाद में गुजारने के बाद वो वापस कराची गए थे। लेकिन रामीन को देखकर आलिया बेगम शौक की कैफियत में थी। वो जहान से तो नाराज हो गई थी, लेकिन जब उन्हें सारी सूरत हाल का पता चला तो उन्होंने रामीन को कबूल कर लिया था। कोई जालिम समाज कुछ भी बीच में नहीं आया था और वो दोनों एक हो गए थे। तभी आलिया बेगम कहने लगी कि अब तुम दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन वलीमा हम धूमधाम से करेंगे। इस बात पर सब राजी हो गए थे। शहर की मशहूर पार्लर वाली आई जो रामीन को तैयार कर रही थी, और तैयार होकर जब वो जहां शाह के सामने आई, वो खुद पे काबू ना रख सका था। आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसे बाजू में लेकर वो उसकी तारीफ कर रहा था। रामीन शर्मा गई थी। आज से पहले निकाह होने के बावजूद भी जहान ने उसे छुआ तक नहीं था। आज से पहले निकाह होने के बावजूद भी जहान ने उसे छुआ तक नहीं था। लेकिन दादो के कहने पर आज वो उसके कमरे में मौजूद थी। उसका पूर मोहब्बत में भीग गया था। वो दोनों एक हो गए थे। आसमान के सितारे भी मुस्कुरा रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जितनी जल्दी ये एक दूसरे से मिले हैं, उतनी जल्दी ही जुदा होने वाले हैं। नीलम चौधरी जो जहान की बिजनेस पार्टनर थी, वो अंगारों पर जल रही थी। रामीन को देखकर उसे बहुत ही नफरत हो रही थी। वो आज से नहीं, पिछले 5 सालों से उसकी मोहब्बत की आग में जल रही थी, लेकिन जहान उसे घास भी नहीं डालता था। फिर उसने अपनी सेक्रेटरी के जरिए रामीन के बारे में सारी मालूमात निकलवा ली। वो भी एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन अब बाप के मरने के बाद उसका सारा बिजनेस, सारी जायदाद तबाह बर्बादी पर थी। हसन सुल्तान जो उसका सुतेला भाई था, वो रामीन को कुत्ते की तरह ढूंढता फिर रहा था, सिर्फ उन कागजात पर साइन करवाने के लिए। फिर नीलम ने ही एक साजिश रची थी। झूठी तस्वीरें, झूठा निकाहनामा बनवा कर वो जहान को दे चुकी थी। तुमसे पहले भी वो एक निकाह कर चुकी है, अपने सुतेले भाई के साथ रातें रंगीन कर चुकी है, और तुम फिर भी उसे अपनी बीवी मानते हो। लानत है ऐसे रिश्ते पर।
وہ اسے بھڑکانے میں کامیاب رہی تھی، تبھی تو آدھی رات کو اس نے رامین کو گھر سے نکال دیا تھا، وہ بھی جب اسے اس کی زندگی میں آئے ہوئے 3 دن ہوئے تھے۔ رامین کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ جہان کا غصہ دیکھ کر وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی تھی، خاموشی سے اپنے 2 جوڑے بیگ میں ڈالے اور اس گھر سے نکل آئی۔ وہ خالی ہاتھ ہی اس گھر میں آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی چلی گئی تھی۔ جہان جسے تھوڑی ہی دیر بعد نیلم کی سازش کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، تبھی وہ پاگلوں کی طرح رامین کو تلاش کرنے لگا کہ کہیں پھر سے نادرا بھائی کے کارندے یا اس کا سوتیلا بھائی حسن سلطان اسے اپنے ساتھ نہ لے جائیں، لیکن نہ جانے وہ کون سے کونے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ رامین اس رات سڑکوں پہ بھٹکتی پھر رہی تھی جب 3 آوارہ لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے۔ گھبرا کر وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی، لیکن وہ لڑکے پاس ہی کھڑے تھے۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کسی کو تنگ کرتے ہوئے؟ لگتا ہے کسی شیطان صرف ماں باپ کی اولاد ہو جو ایسے جانور پیدا کر کے انہوں نے سڑکوں پہ چھوڑ دیے ہیں۔ کسی کی کڑک آواز پر وہ تینوں لڑکے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ وہ ماریا تھی جو اپنی نوکری سے واپس آ رہی تھی، کسی سے نہ ڈرنے والی۔ پھر ماریا نے ہی اسے ہاسٹل میں کمرہ دلوایا اور نوکری بھی دلوا دی۔ وہ شکل سے ہی اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ جب ماریا کو اس کے ماضی کے بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت ہی دکھ ہوا، لیکن 2 مہینے بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہے۔ ساتھ ساتھ نوکری کرنا اور اپنی حالت کا خیال رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ زندگی کے بھیانک دن بڑی مشکل سے گزر رہے تھے۔ ایک ایک پائی بڑی محنت سے جوڑ جوڑ کر اس نے اپنی ڈیلیوری کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ آخر وہ اتنی نفرت تم سے کرتا تھا تو تمہیں طلاق کیوں نہیں دی؟ اور کیوں اس بچے کو ضائع نہیں کیا؟ اور کیوں پیدا کر رہی ہو اس بچے کو جب وہ تم سے اتنی نفرت کرتا ہے؟ تو میں کیسے اسے ضائع کر سکتی ہوں ماریا؟ یہ بچہ کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اس کی پیدائش جائز ہے، میں کیسے اس کو مار سکتی ہوں؟ میں اس کے سہارے ہی اپنی پوری زندگی گزار لوں گی۔ وہ اکثر ہی رات کو بیٹھ کے روتی رہتی تھی۔ ماریا اسے تسلی دیتی، ایسی حالت میں ٹینشن مت لیا کرو، دیکھو ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے خوشی بہت ضروری ہے، ایسی حالت میں تمہارے لیے بچہ پیدا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی بات بھی آنسو بھری نظروں سے مسکرا دیتی، اور اسے کیا معلوم تھا کہ جیسے ہی ڈیلیوری ہونے لگے گی تو جہان اور اس کا آمنا سامنا ہو جائے گا، اور آج وہ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا اس کی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا۔ موٹے پیارے گپلو سے بچے کی پیدائش لگاری شاہ کے خاندان میں ہوئی تھی، لیکن ابھی کوئی بھی خوشیاں نہیں منا رہا تھا کیونکہ رامین کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ جہان پچھلے 2 راتوں سے نہیں سویا تھا۔ ماریا بھی دن رات رامین کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اگر اسے ہوش آیا اور وہ زندگی میں واپس لوٹی تو خوشیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ پھر ٹھیک 5 دن بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے بچے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ میرا بچہ کہاں ہے سسٹر؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ نہایت ہی کمزوری محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت شہر کے کون سے ہاسپٹل میں ہے۔ تبھی دروازہ کھول کر جہان شاہ اندر آیا تھا۔ اس کی گود میں وہ گلابی سا بچہ تھا جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اپنی ممتا کو تلاش کر رہی تھی۔ رامین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ جہان کو دیکھ کر وہ حیران تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں میں رامین کے لیے محبت تھی۔ تبھی جہان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیا مجھے معاف کرو گی؟ میں نے رو رو کر خدا سے تمہاری زندگی کی دعائیں کی ہیں، میری دعائیں رائے گاہ نہیں گئی۔ وہ حیران تھی کہ یہ یہاں کیسے، اور یہ بچہ صرف رامین کا نہیں بلکہ ان دونوں کا ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے سٹریس نہیں دینا، صرف خوش رکھا جائے۔ تبھی دروازہ کھول کر داتو، عالیہ بیگم، جہان کی چھوٹی بہن جیا اور اس کا بیسٹ فرینڈ جنید بھی اندر آیا تھا۔ بیٹا میرے بچے کو معاف کر دو، دیکھو اس نے تمہیں شہر کے ہر کونے میں تلاش کیا، مارا مارا پھرتا تھا، نہ دن دیکھتا تھا نہ رات۔ میری بچی سے معاف کر دینا، اس سے جو بھی غلطی ہوئی ہے، لیکن اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو یہ جی نہ سکے گا۔ داتو نے اسے سمجھایا تھا۔ رامین آنسو سے رو رہی تھی۔ ان سب کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کی چمک تھی۔ جہان کی آنکھوں میں بھی محبت کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا کہ اگر رامین نے اسے معاف نہ کیا تو پھر وہ سب کو ہنستے مسکراتے دیکھتی رہی جو اس کے بچے کو لے کر خوب پیار کر رہے تھے۔ سچ میں ہی اس کا بچہ خوش نصیب تھا۔ اسے دنیا میں آتے ہی محبتیں نصیب ہو گئی تھیں۔ وہ رامین کی طرح بد نصیب نہیں تھا۔
پھر ہاسپٹل میں 6 دن گزارنے کے بعد جہان اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ ماریا قدم قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ پھر اسے سرگوشی میں کہنے لگی، ارے واہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے بزنس ٹائکون کی بیوی ہو، ورنہ میں تم سے خوب فائدہ اٹھاتی۔ خیر، اب بھی وقت نہیں گزرا۔ رامین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں جہان سے ناراض بھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ منہ پھیر لیتی تھی۔ وہ تو اسے معاف بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن عالیہ بیگم کے جوڑے ہوئے ہاتھ، ڈیڈی کا سر پہ رکھا ہوا ہاتھ اور دادوں کی التجا نے رامین کو اسے معاف کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ پھر جنید نے بھی اسے سب بتا دیا تھا کہ یہ سب نیلم کی سازش تھی۔ بھابھی وہ اب دونوں کو الگ کروانا چاہتی تھی۔ اگر ایسی تصویریں کوئی بھی مرد دیکھتا تو لازمی اسے دھوکا ہو جاتا۔ آج کل کے دور میں ایڈیٹنگ بہت ہی آسان ہے، لیکن میں نے پھر بھی جہان کو کہا تھا کہ آپ کو بے گناہ سزا ملی ہے۔ جب وہ گھر پہنچے تو بڑا ہی شاندار استقبال ہوا تھا۔ گھر کی کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹ آئی تھی۔ یار اب تو معاف کر دو، کتنا تڑپاؤ گی؟ ننھا اذان 2 مہینوں کا ہو گیا تھا، لیکن رامین نے ابھی تک اسے بات چیت کرنا شروع نہیں کی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ پھر اس دن جہان نے کان پکڑ کے معافی مانگی تھی۔ میں آپ کو معاف کر دوں، لیکن کیا آپ میری ان اذیتوں، ان تکلیفوں کا ازالہ کر سکتے ہیں جو میں نے اس دوران جھیلی ہیں؟ اگر ماری جیسی سہیلی میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید زندگی میرے لیے موت کے برابر ہوتی، وہ خوب سناتی۔ پھر آخر کب تک ناراض رہتی؟ اس نے بھی جہان کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دنیا میں جو مضبوط سہارا ہے وہ اللہ کے بعد اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ 1 سال بعد وہ اپنے بیٹے کی سالگرہ منا رہی تھی۔ ماریا کو اس نے خاص طور پر برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کیا تھا۔ کالے رنگ کی ساڑی میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا خیال ہے، ایک اور بچے کی پلاننگ نہ کر لیں؟ جہان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو رامین نے اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دے دیا تھا۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے گال دہک رہے تھے۔ جہان نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔